کی اور تمہارے مولوی بغیر دلیل کے ہی لمبی لمبی چھوڑ کے چلے جاتے یہ موصوف ذہنی مریض بابا جی یہ کہتے ہیں علماء لمبی لمبی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اور ان کی کیا حالت ہے آئیں دیکھتے ہیں۔ نبی اسلام کے زمانے میں تو اس طرح مصحف نہیں تھا، اس زمانے میں کاغذ نہیں ہوتا تھا، کاغذ تو بعد میں ہے، اس زمانے میں تو چمڑے میں کپڑے پہ ہوتا تھا۔ ایک قرآن رکھنے کے لیے آپ کو ایک کنال جگہ چاہیے تھی، ایک پارا رکھنے کے لیے پورا کمرہ چاہیے تھا۔ لوگ کہتے ہیں اس زمانے میں قرآن اتنے عام کیوں نہیں تھے؟ اس لیے لوگ قرآن زبانی یاد کرتے تھے۔ یہ تو بنو عباس کے دور میں جب ہاؤس آف وزڈم بنایا خلیفہ ہارون رشید نے اور سائنس کی بھی ترقی ہوئی، تو انہوں نے کاغذ بنانے کی جو صنعت ہے یہ امپورٹ کی رشین سٹیٹ سے۔ اور یہ میں آپ کو بار بار اس لیے کلیئر کر رہا ہوں کہ ایک دفعہ آپ لوگ دھوکے میں آ چکے ہیں۔ حضرت علی نے تحکیم کے مسئلے پہ آخری درجے میں اپنے فوجیوں کو سمجھایا تھا کہ یہ فراڈ کر رہے ہیں جو انہوں نے قرآن نیزوں پہ اٹھائے ہوئے ہیں، یہ مسئلہ کچھ اور ہے، کہ جنگ ہار چکے میں، لیکن وہ فوجی بات نہیں مان رہے تھے، وہ خارجی ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں قرآن کریم کا جو نسخہ جمع کیا گیا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت عمر کے پاس آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی نسخہ اپنی بیٹی ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ سوال یہ ہے موصوف ذہنی مریض بابا جی اور ان کے اسٹوڈنٹ سے کہ وہ جو نسخہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع کروایا تھا اس کے لیے کون سی ایک کنال جگہ کا انتخاب کیا تھا، اور اس وقت جو مصحف عثمانی ترکی میوزیم میں پڑا ہوا ہے اس کے لیے انہوں نے کتنی جگہ کا انتخاب کر رکھا ہے۔ اور تیسری اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب وہ نسخہ اتنا بڑا تھا کہ اس کا ایک پارہ رکھنے کے لیے بھی ایک کمرے کی جگہ چاہیے تھی، یا پورا مصحف پورا قرآن پاک رکھنے کے لیے ایک کنال جگہ چاہیے تھی، تو ظالموں یہ بتاؤ کہ پھر وہ نیزوں پر انہوں نے کیسے اٹھایا تھا؟ اسی لیے تو ہم موصوف کو ذہنی مریض کہتے ہیں۔